رکوع نمبر 2 تلاوت كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سورہ المدثر رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. ہاں چاند کی قسم اور رات کی جب پیٹھ پھیرے صبح کی جب اجالا ڈالے بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے. آدمیوں کو ڈراؤ اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے. ہر جان اپنی کرنی یعنی اعمال میں گروی ہے مگر دہنی طرف والے باغوں میں پوچھتے ہیں مجرموں سے تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی. وہ بولے ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی. تو انہیں کیا ہوا نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہیں گویا وہ بھڑکے ہوئے گدھے ہوں کہ شیر سے بھاگے ہوں بلکہ ان میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں. ہرگز نہیں بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں. ہاں وہ نصیحت ہے تو جو چاہے اس سے نصیحت لے اور وہ کیا نصیحت مانے مگر جب اللہ چاہے وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا. سورہ المدثر رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات اس رکوع کے اندر قیامت کا منظر بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ قیامت والے دن اصحاب یمین جنت والے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور ان کو ایک دوست یاد آ جائے گا کہ وہ ایک دوست تھا ہمارا وہ نہیں نظر آ رہا جنت میں شاید کہ وہ دوزخ میں چلا گیا ہے. یتساءلون عن المجرمین ان دوستوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. جنت کے آراف کے مقام پہ آ کر جہنم میں ان دوستوں کو دیکھیں گے نظر آ جائیں گے ان سے پوچھیں گے کیا وجہ ہے تمہارا کوئی گناہ تمہیں پتہ چلا کس وجہ سے تمہیں یہ سزا ہوئی اور کس وجہ سے تم دوزخ میں گئے ہو. قالو وہ بولیں گے لم نک من المصلین ہم نماز کو حقیر سمجھتے تھے نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا نماز نہیں پڑھتی تھیں ہم عورتیں. کئی سہیلیاں جنت کی سہیلیاں اپنی سہیلیوں کو دیکھیں گی وہ جنت میں اپنے ساتھ نہیں ہیں ان کو جھانک کے دیکھیں گی تو وہ دوزخ میں نظر آئیں گی. ان سے پوچھیں گی کیا بات ہے تم دوزخ میں کیسے گئی. وہ کہیں گی ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں نماز کی اہمیت نہیں تھی ہماری نظر میں کوئی کام گھر کے پہلے بچوں کے کام پہلے اور نماز نہیں بس یہ کام پڑ گیا تھا وہ کام پڑ گیا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکی. جن عورتوں کے اندر نماز کی عادت نہیں ہے وہ سوچیں اس صورت کو پڑھیں اور غور کریں. ما سلککم فی سقر کیوں اس جھلسا دینے والے عذاب میں تم آئے ہو. وہ جہنمی مرد اور عورتیں جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین ہم 3 ہمارے اندر بری عادتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیا. پہلی عادت تو یہ تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. دوسری ولم نک نطعم المسکین ہمارے گھر میں جو کھانا ہوتا تھا ہمارے گھر میں جو فالتو چیز ہوتی تھی وہ کوئی مسکین نہیں کھا سکتا تھا کسی مسکین کو نہیں کھلانے دیتے تھے. ہم بڑا برا محسوس کرتے تھے اگر کوئی غریب آدمی ہمارے گھر سے لے. ہم کسی کو دعوت ہی نہیں دیتے تھے کسی کو بلاتے ہی نہیں تھے کہ کوئی ہمارے گھر سے کھا کے جائے. ہم چاہتے تھے کہ بس ہم ہوں اور ہم ہی کھائیں. لم نکو نطعم المسکین ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہی نہیں تھے کھانا دیتے ہی نہیں تھے کسی غریب مسکین کو. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور بےہودہ فکروں والوں کے ساتھ بےہودہ فکر کرتے تھے غلط سوچوں والوں کے ساتھ
مصطفیٰ کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں کیا ہوگا، یہ کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کام آئیں گے، ہم ایسی بیہودہ باتیں کرتے تھے. اب یہ ہمارے اندر عیب تھا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کا دن ہی جھٹلاتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یہ یقین ہمارے پاس آ ہی گیا. اس لیے دوستو نجات کا رستہ فقط ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول پاک کے ساتھ لگ جاؤ، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ.